اور دینی علاوہ یہ مسئلہ بلد ہے. اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور بھی ہے. بہت ساتھی سوال کرتے ہیں, باہر ملکوں سے بھی فون آتا ہے, مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ کورونا ویکسین, کیا کورونا ویکسین لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ السلام علیکم ملگرو، ویلکم ٹو کے پی کے بیوٹی چینل. کے پی کے بیوٹی چینل میں خوش آمدید. ملګرو یو ځل بیا چې کوم دی تاسو په خدمت کې حاضر یو د خپل چینل کې پی کے بیوټي نه. نن چې کوم دی مولانا صاحب مسره نوستی موږ کوټلی کلان د خلیل پټي مسجد مولانا صاحب مفتی صبور صاحب د چې کني راځه د کتونکو ته یو څو مسلې بیانوم. نو مولانا صاحب ته مقابل کوم چې تاسو ته یو څو مسلې بیان کی پښتو کې هم بیانوي او اردو کې هم بیانوي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان کے مہینے کے نسبت سے آپ حضرات کے سامنے چند ضروری مسائل رکھوں گا. پہلے اردو میں، اس کے بعد پشتو میں ترجمہ ہوگا. میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، پہلا مسئلہ آپ حضرات کے سامنے یہ ہے سحری کھانے کے بارے میں کہ سحری کھانا انسان کے لیے مستحب ہے. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، سحری نہیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سحری نہیں کھائیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا. یہ بات نہیں ہے. یعنی سحری کھانا انسان کے لیے اس میں برکت ہے اور مستحب بھی ہے. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ سحری کھایا کرو. پشمنی بارے کی تاسو تیمہ کہ پشمنی اکثر کسان دقا شل کی پشمنی نہ خوری. پشمنی خورول دا مستحب دے، تاسو گزارش دے کہ پشمنی خورے. دوسری بات اس کے بارے میں، سحری کے بارے میں یہی ہے کہ سحری میں کھانا دیر سے کھانا چاہیے. سحری میں جو کھانا ہے دیر سے کھانا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں 4 بجے روزہ بند ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ 3:15 کے بعد ہم کھانا شروع کریں گے. پشتو کی ماں کہ پشمنی لگ نوخت خڑول دا مستحب دا خبر دا. مثلا 4 بجے مجھ روزے بندو مجھ دقشل کو 3:15 بنے مجھ پشمنی شروع کو بیا 4 پورے خپل روزے بندو. دویم خبر دی کی اکثر بار نہ کسان فون کی باہر سے بہت ساتھی فون کرتے ہیں. فون کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس غیر مسلم افطاری کے لیے سامان لے کے آتے ہیں اور افطاری لے کے آتے ہیں، ہم کیا غیر مسلم کے کھانے سے، غیر مسلم کی افطاری سے ہم افطار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو آپ حضرات سے گزارش یہی کہ غیر مسلم کے جو افطاری ہے اس سے آپ افطار کر سکتے ہو. یعنی کم کسان بار ملکوں نے کی اسی کی اگر تک گزارش دے کہ اگر تک غیر مسلم کم دے اگر افطاری راوڑی اگر افطاری نہ افطاری کو نشی. دو خبر وشو. تیسری بات، صبح کی نماز کے بارے میں عام دنوں میں یہ حکم ہے کہ صبح کی نماز دیر سے پڑھو، کیونکہ اس میں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے اور لوگوں کی کثرت زیادہ ہوگی تو جماعت بڑی ہوگی، لہذا اس میں ثواب زیادہ ہوگا. لیکن رمضان میں یہ حکم ہے کہ رمضان میں ہم اس طرح نہیں کریں گے. رمضان میں اذان کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، صبح کی نماز. یعنی روزے نے علاوہ دق حکم دے سحر مزبارے کی مجھے تیارے کی نکو لگرستو کو
لیکن روزے کی دا حکم دے کہ مجھے سبیا کو مز دے دا سبیا مز اذان نہ بعد 15 منٹ یا 20 منٹ فاصلہ کو 20 منٹ بعد مجھے دا مز کو لشو دو خبر وشو. اس کے بعد ایک بات اور سنو مغرب کی نماز کے بارے میں. اس کے بارے میں یہ گنجائش ہے کہ مغرب کی نماز ہم تقریباً 10 سے 12 منٹ ہم صبر کر کے افطاری کے بعد رمضان میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی کم ماخامز دے ماخامز دارا کا دی کی گنجائش اشتا کہ مجھے 10 منٹ یا 12 منٹ بعد دا ماخامز کو دی کی گنجائش اشتا. دین علاوہ اس کے بعد علاوہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے کہ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا اسی طریقے سے ان کے پیٹ میں بچہ ہے, یہ عورتیں اگر رمضان میں روزہ نہ رکھے بعد میں روزہ رکھے تو ان کے لیے گنجائش ہے. یعنی خیدو دا کا مسئلہ ہے کم خیزے خیٹی کی معشوم بھی یا معشوم تا پیور کی آغا روزہ کی روزہ نہ ہوئی بل میش کی روزہ نہیں ہوئی دیتا گنجائش اشتا. اور دین علاوہ یہ مسئلہ بلد ہے. اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور بھی ہے, بہت ساتھی سوال کرتے ہیں, باہر ملکوں سے بھی فون آتا ہے, مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ کورونا ویکسین, کیا کورونا ویکسین لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جواب یہی ہے کہ کورونا ویکسین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یعنی کورونا کی کم کسان ویکسین لگی استن لگی اگر استن سرا اگر روزہ نہ ماتی گی. دوسری بات اس کے بارے میں یہی ہے کہ عام طور پر بھی اگر شوگر کے مریض ہیں, اسی طریقے سے اور قسم کے مریض ہیں, ان کو انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے, ویکسین لگانے کی ضرورت پڑتی ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ رگ کا انجیکشن لگائے یا گوشت کا انجیکشن لگائے تو ایسی صورت میں ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. پشتو کی وہ رہے کم کسان شوگر مریضی آغا استنه لگی واخ استنه یا نور کم زگی استنه لگی آغا لگولشی آغا سر آغا کسان کم دے روجہ نماتی گی. ڈرپ لگانا ہمارے اصطلاح میں ڈرپ ہے, اور عام اصطلاح میں سو گلوکوز بھی کہا جاتا ہے. گلوکوز چڑھانا, ڈرپ چڑھانا, اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی کم کسان گلوکوز لگی گلوکوز سے ہم روزہ نماتی گی. اللہ رب العالمین ان تمام تر مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. باقی مسائل انشاءاللہ العزیز کل ہوں گے. والسلام. خمرګرو دو مولانا سے بیان تاسو اوري دو د نه علاوه کا نور اچھا څوک سم مسالې بورا کې تاسو کوونه غوړي نو بالکل مشرا په یوټیوب چینل باندې په کې رابطه کوي شي کمنټس په ذریعہ باندې یا مشرا په پیج په ذریعہ باندې فیسبوک پیج کوم ده هغه په ذریعہ باندې رابطه کوي شي یا د سکرین باندې کوم نمبر ویني په دې باندې هم چې کوم د مشرا رابطه وکړي یا وایس میسج په باندې پرې ده په مسنجر باندې نو موږ چې کوم ده تاسو طرف هغه مخه جواب چې کوم ده ضروري درکو نو بس ټولو کوتونکو مخ شاده الله پامو.